بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیس بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے ہیں۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑیوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑیوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھی۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادی اور ہموار زمین میں سکونت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی جمیل و حسین تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک بابا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک بابا لے آیا جس سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز کو سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لیا جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک و صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یاغوث، یعوق، سوا اور نصریہ قوم کے صلحاء اور مقتدا تھے۔ لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیس بھی کہا جاتا ہے، نیز ان کو ہبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سربراہ بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یغوث
اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ود بڑے نیک صالحہ آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑے جز و پز کے عالم میں مبتلا ہیں اور بڑے بے چین اور بڑے پریشان ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں اور پھر تمہاری مجلس میں رہیں، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے بت جیسا ایک بت بنایا، لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح و شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی حالت یہ دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح کی ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، نے ہر گھر کے لیے بت کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہوئے جو بظاہر ایک صالح شخص بت کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک و صالح شخص بت کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اسی طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ بت پہلے شخص ہے جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ بت تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کہیں قرون تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلاً بدھ دومتات الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سوا قبیلہ حزیل کا بت تھا، یاغوس قبیلہ مراد پھر مقام جرح میں بنی غطیف کا بت تھا، اور یعوق حمدان کا، اور نصر آل زی کلاہ کے قبیلہ حمید کا بت تھا۔ یہ ساری قدیم عرب قبائل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے قدیم اسماء ہے جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر پابوس فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریق کے ہوں گے۔ یعنی ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔ شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔
جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کی ارتکاب کی ٹھان لی اور اطاعت خدا بندی سے روگردانی جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 350 سال کی تھی اور ایک قول کے مطابق 480 سال کی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ بعد ازاں 350 سال زندہ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں قوم کو 120 سال توحید کی دعوت دی۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو سرا اور جہرا دعوت اللہ دیتے رہے۔ دعوت تبلیغ کا سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی حال میں 3 صدیاں گزر گئی۔ نوح علیہ السلام کو ہر طرف سے دعوت توحید دیتے رہے لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی۔ قوم نوح علیہ السلام کی دعوت کی طرف کوئی توجہ نہ دیتی تھی اور نہ اس کی دعوت کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے قوم ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کا گلا گھونٹ دیتی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور غشی کھا کر زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتا تو زبان پر یہ کلمات ہوتے: اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا کہ میرے مرتبہ سے واقف نہیں۔